بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں جدوجہد سے کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ عجوہ کھجور کینسر کے امراض سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں اگر گڑ کھایا جائے تو اس سے ماہواری کا درد، سر کا درد اور پیٹ کے درد سے بھی نجات ملتی ہے۔ پالک سے آنکھوں کی صحت اچھی رہتی ہے اور کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ پیشاب روکنے سے دل میں جلن، بہرا پن اور وہم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیشاب روکنے سے گردے کمزور ہوتے ہیں۔ اس سے پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہلدی زخموں کو جلدی ٹھیک کرتی ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کے سامنے بازاری اشیاء مت کھائیں۔ بچہ آپ کو دیکھ کر بازاری اشیاء کھانے کی ضد کرتا ہے۔ زعفران ہاضمہ ٹھیک کر کے بھوک کو بڑھاتا ہے۔ خارش کے مریض کو پانی میں زعفران گھول کر پلائیں، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ قبض کے لیے گوند کتیرے کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔ گوند کتیرے کو پانی میں بھگو کر رات بھر رکھ دیں۔ صبح اس میں لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے پیٹ صاف ہوگا، قبض ٹوٹ جائے گی اور آپ کا نظام ہاضمہ بھی بہترین ہو جائے گا۔ ناظرین، اکثر دائیں ہاتھ والے لوگ کھانا اپنی دائیں طرف کھاتے ہیں۔ انسان کی چھینک چیتے کی رفتار سے بھی تیز ہوتی ہے۔ اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرغی کے پنجوں کا سوپ بنا کر پینا چاہیے۔ مرغی کے پنجوں کا سوپ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اساتذہ کے سامنے 10 منٹ بیٹھو، آپ محسوس کریں گے کہ دوبارہ طالب علم بننا چاہتے ہیں۔ پیشاب کے راستے میں غدود پڑ جائے تو رات کو 1 کپ دودھ میں 2 کھجوریں ڈال کر پی لیں اور کھجور کھا لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ فقیروں کے سامنے 10 منٹ بیٹھو، آپ کو اپنا سب کچھ خیرات کر دینے کی خواہش ہوگی۔ تاجروں کے سامنے 10 منٹ بیٹھو، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو فوری متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کریں۔ اس سے درد میں بھی کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ دن میں سبز چائے پینے سے جسم کے فاضل پانی خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دیسی گھی کی مالش بچوں کی جلد اور پٹھوں کی بہترین نشو و نما کے لیے مفید ہے۔ نلی والی ہڈیوں کی یخنی قد کو لمبا، بچوں کی صحت کو قابل رشک، ہڈیوں کو بہت مضبوط اور خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر دودھ پلانے والی ماں غلط خوراک کھائے گی، اس کے بچے کو اس خوراک کا اثر ضرور ہوگا، جو بچے کی بیماری کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ نان قبض پیدا کرتا ہے۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور معدہ سخت ہو جاتا ہے۔ نان کبھی کبھی کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے عادت نہ بنائیں۔ ناظرین، زیادہ سونا یا کم سونا، یہ دونوں ہی صورتیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ رات کا کھانا ہلکا پھلکا اور زود ہضم ہونا چاہیے۔ رات کو سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے تک کوئی سخت ورزش نہ کریں۔ جتنی ورزش کریں گے، آپ اتنا ہی زیادہ بیدار ہو جائیں گے۔ کم عمر افراد کے لیے بھرپور نیند بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ ایسے وقت میں سونے کی کوشش کریں جب آپ تھکے ہوئے ہوں۔ ناظرین، سونے سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے مت پئیں۔
بھوکے پیٹ یا بہت زیادہ کھانے کے فوری بعد سونے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ اپینڈکس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ انڈے کو جس قدر زیادہ ابالیں گے یہ اتنی ہی دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا اتنا ہی ابالیں پکائیں کہ سفیدی جم جائے، زردی نہ جمے۔ ناظرین، گرم مزاج والے اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں گے تو ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو لیموں کے قطرے پی جائیں۔ جو لوگ زیادہ سوچتے رہتے ہیں ان کی چھٹی حس زیادہ تر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ خالی پیٹ حلوہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ مٹھائی صرف اس لیے مفید ہے جس کا شوگر لیول لو ہو، ورنہ عام آدمی کے لیے مٹھائی ہر صورت نقصان دہ ہے، بلکہ جن کو شوگر ہے، جن کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے، ان کے لیے مٹھائی زہر ہے۔ ناظرین، جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے جو کی روٹی بہت فائدہ مند ہے۔ کیسٹر آئل 2 قطرے لے کر چھائیوں پر انگلی سے مساج کریں۔ اس کے مسلسل استعمال سے چہرے پر چھائیوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی ہو تو انار کے چھلکے پیس کر چھان لیں اور اس کا 1 چمچ سادہ پانی سے لیں تو بلیڈنگ رک جائے گی۔ ناظرین، اخروٹ زیادہ کھانے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیشہ مناسب کھائیں کیونکہ اخروٹ گرم ہوتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی خون کی شریانوں کو پکڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نمی جذب کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ موٹاپے کی شکار عورتیں کلونجی کے تیل میں پیاز کا تیل ہم وزن ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور روزانہ صبح 20 قطرے نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں۔ موٹاپا اور وزن جادو کی طرح کم ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ناخن نہ بڑھیں تو اپنے ناخن پر ہلدی لگائیں، اس سے آپ کے ناخن نہیں بڑھیں گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں کبھی آپ کو خراش نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جوان رہیں، صحت مند رہیں اور کبھی بوڑھے نہ ہوں، ہڈیاں کمزور نہ ہوں، تو آپ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ۔ اگر آپ کا زکام رک جائے تو سمندری جھاگ کو سونگھ لیں، اس سے آپ کا زکام کھل جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال سفید نہ ہوں، ہمیشہ کالے رہیں، تو سر پر مولی کا رس لگائیں، اس سے آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو بچھو کاٹ لے تو آپ کلونجی کا استعمال کریں۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ چائے میں موجود کیمیکلز کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے اور متلی، پیٹ درد، بدہضمی کا سبب بنتے ہیں۔ سفید مرغی کے گوشت کی یخنی پئیں۔ صبح سویرے زبان پر لہسن لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ اگر آپ روزانہ چقندر کا استعمال کریں تو آپ کو کبھی قبض نہیں ہوگی۔ 4 چیزیں خوش نصیبی کی علامت ہیں: عمدہ سواری، وسیع رہائش، اچھا پڑوسی اور نیک بیوی۔ ناظرین، صبح سویرے کچے انڈے،
دودھ کے ساتھ کھائیں۔ پہلے دن اپنے دماغ کو کمپیوٹر جیسا بنائیں۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر عورت کو اپنے قابو کرنا چاہتے ہیں تو عورت کی تعریف کرنا مت بھولیں۔ عورت جوان رہنا چاہتی ہے تو انجیر دودھ میں بھگو کر کھائے۔ کچی ادرک کھانے کے بعد کھائے۔ سونے سے قبل ایک دانہ سونف کا کھائے۔ لمبی عورت کو میٹھا کھلائیں، وہ خوش باش ہو جائے گی۔ عورت کالی ہو تو اس کے سامنے تحفہ پیش کرو، وہ راضی ہو جائے گی۔ بڑھاپا روکنے کے لیے اخروٹ کھائیں۔ گردوں کی بیماری میں کیلا کھائیں۔ روزانہ دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر اپنا چہرہ دھو لیں، اس سے آپ کے چہرے پر چمک آ جائے گی۔ ناظرین، موٹی عورت کو اچھا کھانا کھلاؤ، وہ مائل ہو جائے گی۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت ایک چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھول گوبھی کے استعمال سے بواسیر، پھوڑے اور پھنسیوں کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ پھول گوبھی سے وزن میں بھی کمی آتی ہے۔ ناظرین، جب اذان ہو رہی ہو تو باتیں کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ گڑ والا شربت بنا کر پینے سے بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ اگر گوشت نہیں گل رہا تو گوشت میں 2 ڈسپرین کی گولیاں شامل کر دیں۔ جو عورتیں بانجھ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ زیادہ ٹھنڈا پانی مت استعمال کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے تو گرمیوں کے موسم میں گنے کا رس روزانہ پیا کریں۔ ناظرین، اگر آپ دن میں 11 گھنٹے سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو دل کی بیماری میں اضافے کا 50% امکان ہوتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ نمک کو پانی میں پیس کر گرم کر کے گاڑھا لیپ کرنے سے ورم دور ہو جاتا ہے۔ بانجھ عورت کی ایک نشانی ہے کہ جب وہ چلے گی تو اس کی ایک چیز اٹھی ہوئی ہوگی، وہ ہے اس کی گردن۔ ناظرین، جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ کھا لے، قطرے آنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ امرود خونی بواسیر کے مریضوں کے لیے آب حیات ہے۔ امرود تبخیر معدہ ختم کرتا ہے اور پیٹ کے کیڑے مارتا ہے۔ مثانے کی کمزوری دور کرنے کے لیے، جس کی علامت یہ ہے کہ معمولی سی کھانسی بھی پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، 50 گرام سفید تل اور اس کی ہم وزن مصری ملا لیں۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں، اوپر سے کچھ نہ کھائیں۔ 15 دن کافی ہیں۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے کانوں پر برا اثر پڑتا ہے اور کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی یا بھوک لگنے پر بھی کھانا نہیں کھایا جاتا تو ایسے میں گڑ کا استعمال کیجیے۔ احتلام کے مریض کو رات کو کھجور نہیں کھانی چاہیے۔ کھجور کھا کر فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ بگڑ سکتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد اجابت کی حاجت ہو، پیٹ میں مڑوڑ ہو تو درد، بار بار دست، خاص طور پر دودھ کے پیتے ہی دست آ جانا، ایسے تمام کیفیت کے لیے یہ نسخہ لاجواب ہے۔ 1 کلو پانی میں 3 بڑی الائچی اور پودینہ کے چند 7-8 پتے ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی 3 پاؤ رہ جائے تو چھان کر محفوظ کر لیں۔ 1 کپ اس پانی کے ساتھ چٹکی بھر لونگ کا پاؤڈر دن میں 3-4 بار لیں۔ تمام امراض کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، گاجر کا استعمال کرتے رہنے سے جگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے منہ ہاتھ دھو کر 1 چٹکی کچے چاول پھانک لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ تلسی کے پتے چباتے رہنے سے
پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں 2 چمچ ایلو ویرا جیل کو گرم پانی میں ڈالیں اور چہرے پر بھاپ لیں۔ اس سے آپ کی جلد ایکنی سے پاک اور نرم ہو جائے گی۔ بچوں کو بسکٹ، بوتلیں اور بازاری اشیاء کھلانے کے بعد یہ گلہ نہ کریں کہ ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا۔ چہرے سے ہر قسم کے داغ، دھبے، دانے اور کیل ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتوں کو گرائنڈ کر کے چھان لیں اور اس میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ منہ پر لگائیں۔ نیند میں خراٹے آتے ہوں تو صرف سرسوں کے تیل کے 3 قطرے ناک میں ڈال دیں۔ زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ ناظرین، پانی میں سنترے کا بیج ڈال کر پی لو۔ توند کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ جو عورت حاملہ نہ ہو رہی ہو، انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے، 6 دن میں حاملہ ہو جائے گی۔ نہانے کے پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہانے سے تھکن ختم ہوتی ہے اور آرام دہ نیند آتی ہے۔ کینسر والے افراد پھلوں میں صرف لال پھل استعمال کیا کریں۔ جو عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی زیادہ بناتی ہیں، ان کے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے روزانہ 10 دانے انجیر کی چبا کر کھانے چاہیے۔ اگر گھر میں کسی افراد کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھائیں۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو 1 سرخ ٹماٹر لیں، اس کو کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سفید پیاز کے عرق کے چند قطرے مرگی کے مریض کے ناک میں ڈالیں، اس سے مریض کو فوری طور پر آرام آ جائے گا۔ کھیرا، ککڑی اور تربوز کھانے سے درد گردہ کا مریض انسان کے قریب نہیں آتا۔ پیاز کا رس 25 گرام صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھانے سے پیٹ کی ہوا ٹھیک رہتی ہے۔ چلغوزے اگرچہ مہنگے ہیں مگر 15 عدد روزانہ کھاتے رہنے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیسی گھی 2 چھوٹے چمچ اور 1 کیلا صبح ناشتے کے طور پر کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلینڈر سے لہسن اور پیاز کی بدبو ختم کرنے کے لیے پانی اور 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر 2 منٹ کے لیے بلینڈر چلائیں، پھر پانی پھینک کر دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ پالک پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کی خراش دور کرتی ہے اور بلغم کو پتلا کر کے آسانی سے خارج ہونے میں مدد دیتی ہے۔ پیاز کھانے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ٹوتھ پیسٹ سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں بالکل نرم اور تازہ رہیں گے۔ اگر گلے میں زخم، سوزش اور خراش ہو تو اجوائن کے بیجوں کے جوشاندے میں سادہ نمک ملائیں اور غرارے کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ ناظرین، ٹوتھ پیسٹ چھالوں پر لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر چھری کو ابلے ہوئے پانی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کو کاٹا جائے تو بآسانی کٹ جائے گی۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ پیاز کے گول گول لچھے کاٹ کر ڈالنے سے پیاز جلدی گل کر مسالے میں حل ہو جاتا ہے۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ لال مرچیں کیلوریز کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا ہضم ہوتا ہے اور معدے کو تقویت دیتا ہے۔ گرم مزاج والوں کی قوت باہ کو مضبوط کرتا ہے۔ روزانہ 2 یا 3 کیلے حسب طبیعت کھانا کھانے کے بعد ضرور کھائیں۔ ہر 10 دن بعد یہ کام کیجیے، کبھی بہرے پن کی شکایت نہیں ہوگی۔ ہر 10 دن بعد 3 دن بعد اصل قطرے روغن بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کانوں کا بہرا پن ختم ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ افراد آخر بیر کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ بیر مکوی باؤ ہوتا ہے، بشرط یہ کہ میٹھا بیر 1 پاؤ تک کھایا جائے۔ 7 روز تک کھانے سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ بچوں، بڑوں، خواتین کے لیے
یکساں مفید ہیں، ضرور کھائیے اور خوب کھائیے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ذیابیطس کو بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ روز صبح کے وقت یا شام 6 بجے پئیں۔ ہری مرچ جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ سینے کی بلغم ریشے سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دمہ ہو جاتا ہے۔ انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ 1 چائے کا چمچ مسٹرڈ پاؤڈر 1 بالٹی پانی میں ملا کر بچوں کو نہلائیں۔ بچوں پر موسم کا اثر نہیں ہوتا۔ لیموں کا رس چہرے پر ملنے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ امرود میٹھے کرنے کے لیے درخت کے پاس ایک گھڑا کھودیں، اس گھڑے میں ڈال دیں، گڑ لے کر اس گھڑے میں ڈال دیں اور اسے بند کر دیں۔ اس وقت گڑ ڈالیں جب پھول نہ آئے ہو، امرود میٹھے نکل آئیں گے۔ اگر کپڑے پر لوہے کے زنگ کا داغ لگ جائے تو داغ پر لسی ڈال کر کپڑے کو ملیں، داغ اتر جائے گا۔ بد ہضمی ختم، موٹاپا ختم، جسم فٹ۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر بھی کھایا جائے تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے۔ اس سے موٹاپا بھی دور ہوتا ہے اور جسم فٹ رہتا ہے۔ سونڈ نامردی کا علاج ہے، قوت جمع بڑھا کر جسم میں نئی جان بڑھاتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے میں اپنے سالن پر چائے کے چمچے کا چوتھا حصہ پیسی ہوئی سونڈ ڈال کر کھائیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔